بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو اس حوالے سے ہوگی کہ وہ کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کون سے وہ عیوب ہیں۔ ہم ان کو انتہائی توجہ سے سنیں گے اور پوری بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے ذہن میں مضمون بالکل صاف ہو جائے گا۔ عیوب یہ سارے کے سارے احادیث کے اندر یہ چیز واضح ہیں، اور فقہا نے اس امت پہ اتنا اپنی مہربانی کی ہے کہ ان کو بڑے نظم کے ساتھ اور بسط کے ساتھ ان کو لکھ دیا ہے تاکہ عام آدمی اس کو سمجھ سکے۔ اس لیے جانور کے اندر جو عیوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ انسان کی نیت کے اندر بھی عیب نہ ہو اور جانور کے اندر بھی عیب نہ ہو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ یہ جو تمہارے جانور ہیں، ان کے خون ہیں، ان کے گوشت ہیں، یہ اللہ تک نہیں پہنچتے ہیں، تمہاری نیت پہنچتی ہے، تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، للہیت پہنچتی ہے۔ اور اس کے لیے میں نے نسخہ کئی جگہوں پہ یہ عرض کیا ہے، یہ بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیز ثابت ہے کہ ہم نیتوں کو صاف کیسے کریں۔ نیت اس طرح صاف کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے نیک، تو اس سے پہلے انسان اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھ لے، 4 رکعت نفل پڑھ لے، اور اس کے اندر اللہ کے سامنے تنہائی میں اس بات کا اظہار کرے کہ یا اللہ یہ کام میں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے تو نفل پڑھتے تھے، واپسی پہ تشریف لاتے تو نفل پڑھتے، بندہ عمرہ حج پہ جانے لگے تو نفل پڑھ کے جائے، مسجد میں جاتے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، سنن پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم امر پیش آتا تھا تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو جہاں تکلیف اور مصائب اور علام انسان پہ آ جاتے ہیں اور انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، وہاں جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو وہ بھی توجہ اللہ کی طرف ہو، انسان کی متوجہ ہو پورا۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ سے مانگے، دعا مانگے، اور انشاءاللہ جو نفل پڑھ کے دعا مانگے گا وہیں اس کی نیت پہ سٹمپ ہو جاتی ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے تنہائی میں مانگا کہ اللہ میں یہ تیرے لیے قربانی تیرے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے قربانی خرید لیے جنہوں نے، وہ بھی 2 رکعتیں نفل پڑھے ہیں ضرور اللہ کے حضور، اور دعا مانگیں اللہ یہ تیرے لیے اور تیری رضا کے لیے، تیرے حبیب علیہ السلام کی یہ سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور یہ اللہ تیری رضا ہے اس کے اندر، میں تیرے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں۔ باقی جانور جو ہے وہ بھی اللہ چاہتے ہیں وہ، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی منشا ہے کہ خوبصورت جانور ہو، لیکن اس کے اندر عیب کی اب 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے جانور کے خریداری سے، جانور کے قربان کرنے سے پہلے کا اس کا عیب یہ ہے، اور ایک ہے جانور جب قربانی کرنے لگتے ہیں۔ یہ توجہ فرمانی اس بات پہ آپ نے کہ جب قربانی کرنے لگتے ہیں تو کسائی یا کوئی خود آدمی جب اس کو گراتے ہیں جانور کو، تو اس میں اس وقت جو عیب پیدا ہو جاتا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا سینگ ٹوٹ گیا، کسی کا اور نقصان ہو گیا کوئی، تو یہ عیب نہیں گنا جائے گا اس وقت جو قربانی کرتے وقت اس کے جانور کے اندر آ گیا ہے، لٹانے کی وجہ سے یا ذبح کرنے کی وجہ سے۔ یہ عیب وہ ہے جو جانور ذبح کرنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، قربانی کرنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں جو جانور سینگ والے ہوتے ہیں، اگر ان کے جڑوں سے ہی سینگ اکھڑے ہوئے ہیں اور ان پر دماغ پہ اثر پڑ گیا ہے اور ان کی جو جڑیں ہیں وہی اکھڑ گئی ہیں، تو ایسا قربانی کرنا جائز نہیں ہے جانور۔ ہاں اوپر سے خول کچھ اکھڑ گیا ہے، جڑیں اس کی ہیں ابھی مضبوط ہیں، تو وہ جانور کیا جا سکتا ہے۔ آنکھیں ہیں، جانور اندھا ہے، مکمل اندھا ہے،
اور اس کی موٹی مثال آپ یہ لے لیں کہ اگر اس کے سامنے چارہ رکھا جائے اس کو پتہ ہی نہ چلے، کسی راستے کی طرف اس کو ایسے مطلب راستہ چلایا جائے تو اس کو پتہ ہی نہ چلے. تو یہ ایسا اندھا جانور جو مکمل اندھا ہو اور اس کو کوئی چارے کا شعور نہیں ہے، راستے کا شعور نہیں ہو رہا ہے میں نے چلنا کیسے ہے، تو یہ جانور بھی درست نہیں ہے. لیکن اگر اس کو اتنی پہچان ہو رہی ہے کہ میرے سامنے چارہ پڑا وہ اس کو کھاتا ہے، یعنی تو وہ جانور جائز ہے. ایسی کان ہے، تو کانوں کا تہائی حصہ، تہائی یا اس سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے یا چرا ہوا ہے تو وہ درست نہیں ہے. تہائی سے کم یا اس سے بھی تھوڑا تو وہ جانور جائز ہے. ہاں بعض اوقات جانور کے یعنی پیدائشی طور پہ کان ہیں ہی نہیں تو وہ جانور بھی درست نہیں ہے. اور ایسا جانور یعنی جس کے کان چھوٹے ہیں تو وہ جائز ہے، وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. آگے دانت آ گئے تو اتنے دانت اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ چارہ نہیں کھا سکتا ہے، مشکل ہو گیا اس کے لیے، تو یہ جانور درست نہیں ہے. ہاں اگر چارہ کھانے کے وہ قابل ہے تو یہ جانور درست ہے. اور ایسے ہی اگر کسی جانور کی دم ہے تو وہ تہائی حصہ یا تہائی سے یعنی تہائی حصے تک یا تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو وہ قربانی کے لیے درست نہیں ہے. اس سے کم کٹی ہوئی ہے تو وہ درست ہے. ایسا جانور لنگڑا لولا کہ اگر اس کو قربان گاہ کی طرف یعنی تھوڑا چلنے کے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہے، کہ تھوڑا سا لنگڑا ہو کے چلنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن چل ہی نہیں سکتا، مشکل ہو گیا اس کے لیے، تو یہ بھی جانور درست نہیں ہے. اور ایسا جانور اتنا کمزور اور لاغر کہ اس پہ گوشت پوشت ہی کوئی نہیں ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے مریلس ہے، تو یہ بھی جانور درست نہیں ہے. ہاں کھسی جانور جو ہے یہ بھی یعنی یہ درست ہے قربانی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 مینڈے خریدے تھے اس میں جو ان کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ سینگوں والے بھی تھے اور موٹے تازے بھی تھے اور کھسی بھی تھے. تو کھسی جانور جو ہے یہ بھی قربانی کیا جا سکتا ہے، بلکہ مستحب ہے اور زیادہ اولیٰ ہے، بہتر ہے. تو یہ موٹے موٹے عیب ہیں کہ ہاں ایسا جانور جو خارشی ہے، اس پہ خارش پورے جسم پہ پڑ گئی اس پہ، تو وہ درست نہیں ہے. تھوڑی موٹی چھوٹی موٹی کسی جگہ پہ خارش ہے تو وہ درست ہے، لیکن پورے جسم پہ خارش ہے تو وہ درست نہیں ہے. تو یہ وہ موٹے موٹے عیب ہیں جانور کے جس کی وجہ سے یہ قربانی درست نہیں ہوتی ہے. اور اگر چھوٹا عیب ہے جیسے میں نے تفصیل اس کے عرض کر دی ہے تو وہ درست ہے اور اس کو قربانی کیا جا سکتا ہے. بہرحال پھر بھی منشا نبوت یہ ہے اور اللہ پاک جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قربانی عیب سے پاک ہو، مضبوط ہو قربانی. اور وہ قربانی یعنی دیکھنے میں بھلی معلوم ہوتی ہو، خوبصورت لگتی ہو، وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن چونکہ نظام کائنات ہے اس میں چھوٹے موٹے عیب جانوروں کے اندر آ جاتے ہیں، لہٰذا جن عیبوں کی گنجائش جتنے عیب کی ہے اتنا تو قربانی کیا جا سکتا ہے. اور ایسے ہی جانور کے ایسا جانور جو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یعنی بڑا معیوب سا لگتا ہے، اس کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی پاور ہی نہیں ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں نظر آ رہا ہے، اور ایسے بہت عیب دار نظر آ رہا ہے، وہ دیکھنے سے بندے کو پتہ چل جاتا ہے. اس لیے جانوروں کو خریدتے ہوئے بھی اس بات کا احتیاط کر لی جائے کہ جانور عیبوں سے پاک ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. ورنہ ہاں ایک تھن کا مسئلہ اہم ہے، اس میں کچھ جانور ایسے جن کے 4 تھن ہیں، جن کے 2 ہیں. یعنی اگر وہ بھینس ہے یا گائے ہے تو 4 تھن ہیں. 4 تھنوں میں سے اگر ایک تھن خراب ہے اس کا تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر 2 تھن خراب ہیں تو جائز نہیں ہے. ایسی بکری اس کے 2 تھن ہیں، ان میں سے ایک اگر اس کا خراب ہو گیا تو قربانی جائز نہیں ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اس کے دونوں تھن درست ہونے ضروری ہیں.